اچھا یہاں پہ ایک الفاظ استعمال ہوئے ہیں او یو بلیو ان اے سنفل پرسن، یعنی کہ وہ گناہ گار آپ کا سفر لے کے آئے. تو اس کو میں اردو میں پہلے اس کا ترجمہ کر دوں، پھر اس کو میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دیتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی گناہ گار آدمی آپ کے پاس خبر لے کے آئے ہمیشہ اس کی پہلے اوتھینٹیکیشن کر لیں. یہ نہ ہو کہ آپ کسی کو ہارم کر دیں اور بعد میں اس کے اوپر افسوس کریں. گناہ گار تو ہم سارے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس اگر آپ کو پتہ ہے کہ بندہ ہی ایسا آیا ہے جو کہ ہمیشہ غلط خبر ہی پھیلاتا ہے، اگر آپ اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں تو سب سے بڑا بیوقوف تو میں ہوں گا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آخری بار ہم نے حنین کے اندر جو مال غنیمت اکٹھا ہوا اس کی جو بانٹ تھی اس کے بارے میں پڑھا، اور پھر جو انصار کے لیے جو واقعہ پیش آیا تھا انصار کے ساتھ اس کے بارے میں پڑھا کہ انصار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت دی کہ خود ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہو کے رہ گئے، اور آج تک اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ ان کے شہر میں ہی رہیں گے. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور اسی فضیلت کو دیکھ کے انصار جو ہیں بہت خوش ہوئے، اور خوشی کی وجہ سے جو ہے وہ پوری اتنا روئے کہ ان کی داڑھی جو تھی سب کی داڑیاں جو تھیں، داڑھی مبارک سارے صحابہ کی گیلی ہو چکی تھیں. تو انہوں نے ورلڈی مال پہ اکتفا نہیں کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینین شپ پہ اکتفا کیا، اور وہی ان کا آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس انعام کو جاری رکھا ہوا، اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا. ایک چھوٹی سی کریکشن ہے، میں نے آپ کو اس دن غلطی سے بول دیا تھا کہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا تھا کہ جرانہ میں سامان جمع کریں. زید بن حارث نہیں تھے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. زید بن حارث تو شہید ہو چکے تھے، موتا میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ کریکشن تھی، اللہ تعالیٰ میں مجھے معاف فرمائے اس میں. اور اس کے بعد اب حنین کے بعد ہم نے کافی سارے واقعات پڑھ لیے. اب جو بیسکلی آپ کے لوگ 8 ہجری کا اینڈ ہے اور 9 ہجری کا شروع ہے. اب یہ 8 ہجری کے اینڈ میں اور 9 ہجری کی شروع میں کچھ امپورٹنٹ واقعات جو ہوئے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس میں سب سے پہلے یہ کہ حنین کے بعد ایک اور معاملہ جو پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کو پیش کیا گیا جن کا نام تھا الشیمہ بنت حارث، جو کہ پریزنر آف وار تھی، اور انہوں نے یہ کلیم کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. تو جو لوگ تھے انہوں نے یقین نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کا ذکر ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا. تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں، یعنی کہ میں حلیمہ السعدیہ کی بیٹی ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسی کوئی نشانی بتا سکتی ہیں. تو انہوں نے ایک نشانی بتائی، انہوں نے کہا کہ میری بیک پہ ایک مارک ہے کہ جب میں آپ کو اٹھایا کرتی تھی بچپن میں گود میں، تو ایک دفعہ آپ نے مجھے میرے ساتھ کھیلتے ہوئے پیچھے میرے مارک بنا دیا تھا، وہ آج تک میرے پیچھے موجود ہے. اللہ کے نبی کو اس وقت اللہ نے وحی کے ذریعے یاد دلا دیا کیسا تھا، اور انہوں نے پہچان لیا کہ ایسا ہوا تھا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کے سامنے کوئی بھی معاملہ ایسا کر دیا ہوگا، ان کو اس چیز کی نشانی سمجھ آ گئی ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا، اور انہوں نے اپنی بہن جو رضائی بہن تھی ان کے ساتھ اس نے سلوک سے بات کی، اور ان کو 2 آپشنز دیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہیں گی یا واپس بنو سعد جانا چاہیں گی. تو جو رضائی بہن تھی یا فاسٹر سسٹر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کہا کہ آئی ول پریفر کہ میں واپس جاؤں اپنی جگہ پہ، اور جاتے جاتے وہ کلمہ شہادت بھی پڑھ گئیں. تو یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جنہوں نے حضور کو بچپن میں
پالا پوسا اور بڑا کیا حضرت حنیفہ سعدیہ نے، اور ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ پوتی تھیں. تو یہ ایک واقعہ دیکھیں آپ دوبارہ سامنے اللہ کے نبی کے سامنے آیا. اور اس کے بعد جی اب مدینہ منورہ کیا وہ ظاہر تھا عرب کے عرب جنگیں ختم ہو چکی تھی. حنین واز دا لاسٹ جنگ جو کہ انٹر عرب جنگ تھی. اب مسلمانوں کا ایک آپ کہہ لو اسٹیٹ بن چکی تھی اور مدینہ منورہ اس کا کیپٹل تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈمنسٹریشن کی جو ایکسپرٹیز تھیں ان سے آج تک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ جو گورنرز ہیں فار ایڈمنسٹریشن آف ویریس ایریاز، یہ پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بھیجے تھے. اور اب سب گورنرز کے نام تو اب یہاں لینا ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ میجر لوگ تھے جیسے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ گورنرز بنا کے بھیجے تھے، اور انہوں نے بالکل اس کو ایسے ایڈمنسٹریٹو دی ایز اے کنٹری ہی رن کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے اسٹیٹس مین ابھی ہمارے سامنے نظر آتے ہیں یہاں پہ. اس کے بعد یہ ماڈرن ڈیموکریسی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کہہ لو کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہو، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو، سب میں سے یہ ساری چیزیں بیسکلی لی اسلام سے ہوئی ہیں انہوں نے. شورا کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ کی کیبنٹ ہوتی ہے، اس میں آپ ڈفرینٹ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. تو شورا کا کانسیپٹ بھی اسلام دینے والا ہے، بلکہ قرآن میں تو پوری ایک صورت ہے اس کے اوپر، آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد کچھ آئیڈلز جو تھے جو مکہ میں رہ گئے تھے یا عرب میں کچھ تھوڑے بہت باقیات تھیں، آپ کو پتہ ہے کعبہ کے اندر جو تھے وہ تو اللہ کے نبی نے خود ہی سارے توڑ ڈالے تھے. اور جو لوگوں کے گھروں میں تھے جو مسلمان ہو گئے تھے وہ انہوں نے خود توڑ دیے تھے. اور کچھ بڑے آئیڈلز تھے، ہیوج آئیڈلز، جن کے اوپر نا لوگ سال میں ایک دفعہ پلگرمیج کر کے اللہ یا ان کو ہومیج پے کرنے جایا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آئیڈلز کو چھوٹی آرمیز کے تھرو ختم کروایا، یعنی کہ توڑوایا، تو تاکہ بالکل ہی آئیڈل ورشپنگ جو ہے وہ عرب کی زمین سے کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، شرک بالکل ختم ہو جائے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی آپ لوگ کی شاید مائنڈ میں نہ ہو، لیکن 95 سے 2001 جب حکومت تھی افغانستان میں، شرعی حکومت تھی پراپر، تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ جو بڑے بڑے بت تھے افغانستان میں، بڑے بڑے وہ ہسٹوریکل پلیسز تھے، تو انہوں نے ان کو ٹینکوں سے اڑایا تھا. تو اس وقت ان کو کہا گیا تھا کہ یہ بت ہمیں بیچ دیں، ان کو ختم مت کریں. تو ملا عمر نے ایک بڑی فیمس سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم بت فروش نہیں ہیں، بت شکن ہیں. تو حضرت ابراہیم سے بھی یہ سیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سیکھا کہ بت فروش نہیں، بیچنے والے نہیں ہیں، ہم بت شکن ہیں، توڑنے والے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کیا انہوں نے. اور یہ آپ کے حاضر میں ابھی دور جانے کی ضرورت نہیں، ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے، 30 سال پہلے کی بات ہے، 3 ڈیکیڈز پہلے کی. تو لیکن آپ دیکھ لو کہ اس عمل کے اوپر کی وجہ سے دنیا پوری خلاف ہو گئی. اور اصل میں جو شریعت کی ایک پھول تھا جو اگ رہا تھا اس کو ختم کرنا تھا کہ اس کی لوگ فائدے بھی نہ دیکھ لیں. تو مقصد تو یہی تھا، باقی سوا کو پتہ ہے جو انہوں نے ڈرامہ کیا ہوا تو وہ تھا ہی تھا. اس کے بعد 8th ایئر آف ہجرہ میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اور آزمائش آئی، اور وہ تھی حضرت زینب بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں اپ اینڈ ڈاؤنس کتنے ہیں. ابھی فتح مکہ ہوئی ہے، ابھی یہ فتح مکہ کا ہی سال ہے 8th ہجری، اور اسی میں حنین کی فتح بھی ہوئی ہے، اسی میں اور بڑی فتوحات ہوئی، اور ساتھ ہی بیٹی کا انتقال بھی. تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو آزمایا گیا ہر طرح سے.
اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائی تھیں، اور العاص ابن ربیعہ ان کے ہسبینڈ تھے، اور جب وہ آیتیں آئی تھیں کہ مشرکین کے ساتھ اب نکاح جائز نہیں ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آپ مدینہ منورہ آ جائیں. تو راستے میں ان کے ساتھ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی نے ان کو نیزہ مارا تھا، جس کی وجہ سے ان کا ایک تو پریگننسی ضائع ہوئی، اور پھر اس کے بعد اسی بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہوا. اللہ کے نبی نے کیا کیا برداشت کیا آپ خود سوچیں، اور پھر ان لوگوں کو معاف بھی کیا اللہ کے نبی نے. اس کے بعد جب عاص بن ربیعہ بعد میں مسلمان ہو گئے، تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑ دیا تھا، یہ دوبارہ وائف اور ہسبینڈ بن گئے تھے. ان دونوں میں آپس میں بہت محبت، ان کا قصہ ہم ویسے بھی پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب صرف 2 بیٹیاں باقی تھیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ 2. باقی ساری جو بچے تھے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. اور ام کلثوم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی. صرف فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اوور لیو کیا، اور وہ بھی صرف 6 سے 7 مہینے غالباً یا اس سے کم. تو اللہ کے نبی کی زندگی میں صرف آزمائشیں تھیں اور تکلیف تھی. ایک کامیابی، تو اس کے بعد جیسے بدر کی کامیابی کے بعد حضرت رقیہ واپسی پہ حضرت عثمان ان کو دفن کر رہے تھے. یہ سب کچھ ہم پڑھ چکے ہیں. تو دس شوز کہ لائف از ناٹ اسٹریٹ لائن، یا صرف کامیابی نہیں ہے، اس میں اپس بھی ہیں اور ڈاؤنز بھی ہیں، اور یہی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اگر بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو اور مجھے آزمائے. اور اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ آزمائے گی، سب سے زیادہ تکلیف اللہ کے نبی کو دی گئی. اور جتنے بڑے انبیاء تھے، حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھ لیں، جتنی توحید کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اتنی سخت آزمائش تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے جتنی توحید کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اتنی سخت آزمائش تھی. تو یہ تو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو انسان اگر اس سے بھاگے یا دل چھوٹا کرے تو یہ اس کی بیوقوفی ہے. یہ وقتی طور پہ اس دنیا کا غم بھی ختم ہو جانے والا ہے، اس دنیا کی خوشی بھی ختم ہو جانے والی ہے. چلیں ایک ایسا غم بھی ہو جو کنٹینیوٹی میں چل رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا. موت تو اس کو ختم کرے گی نا، لیکن آخرت میں جو خدا نہ خواستہ جو غم ہے اس کی کنٹینیوٹی تو ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کی فکر ہمیں ہے نہیں، اور ہمیں ان چیزوں کی فکر زیادہ ہے. اس کے بعد غور واقعہ جو پیش آیا یہ آپ سب سن چکے ہیں بہت دفعہ. یہ آپ لوگوں نے بچپن سے یہ واقعہ سنا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ میں تھے، تو ایک خاتون تھی جس کا نام تھا فاطمہ المخزومیہ، جس نے چوری کی تھی. اور یہ بڑے مخزوم ٹرائب کون سی ٹرائب تھی؟ وہی ٹرائب تھی جو ابو جہل کی ٹرائب تھی. یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سپیریئر سمجھتے تھے ہر ایک سے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی ٹرائب سے تھے. تو یہ ایک بہت زیادہ جو ہے آپ کہہ لو کہ اونچی ٹرائب کے لوگ تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کو بھیجا گیا کنونس کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے یہ سٹوری آپ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاید کوئی اس میں نکل آئے، جو ہے نا آپ اللہ سے مطلب کہ دعا کر لیں، ہم کوئی اس میں وہ نکال لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈفرینٹ وہ دی گئی. اللہ کے نبی واز فرم. جب اللہ کے نبی دیکھیں یہ فیصلے اللہ کے نبی کی نہیں تھے، یہ اللہ کی حدود تھی. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ابھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی آگے آتے ہیں، وہ سننے والے ہیں، اور پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی حدود کو کیسے توڑتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ. اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا گیا. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضور بہت محبت رکھتے تھے، جیسے سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، ویسے ہی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی. تو ان کو بھیجا گیا اور کہ آپ جا کے سفارش کریں.
تو آگ کو نو نہیں کہیں گے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی. تو جب وہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو ان کا چہرہ انور جو ہے اللہ کے نبی کا وہ سرخ ہو گیا غصے سے. اور آگے سے ان کے الفاظ یہ تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدوں میں انٹرسیڈ کروں, یعنی کہ ان کو توڑوں. اب اللہ کی بتائی ہوئی حدیں کیا ہیں؟ چور کا ہاتھ کاٹنا, قتل کی سزا سر اس کا جو ہے وہ کاٹنا, یا چلیں آج پھانسی ہے. اس کے بعد سود اللہ کی حد میں نہیں آتا, شراب اللہ کی حد میں نہیں آتی, جھوٹ, غیبت, یہ جتنی روحانی بیماری ہیں کیا یہ اللہ کی حدیں نہیں ہیں؟ کیا روزانہ میں اور آپ ان کو پامال نہیں کرتے؟ روزانہ ہم ان کو پامال کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کی حد کو پار کروں جو اللہ نے قائم کی ہے؟ آج چور کو چوری کی سزا نہیں مل رہی, آج قاتل کو قتل کی سزا نہیں مل رہی. سود کا تو خیر وہ تو ہمارا ایک نیشنل ماڈل ہی سود ہے, تو اس پہ سزا کیا ملنی کسی کو. تو اللہ معاف فرمائے. پھر ہم کیسے امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ کی حدیں توڑ کے معاذ اللہ ہمیں کوئی ترقی ملے گی یا ہماری کوئی سوسائٹی جو ہے وہ بہتر ہوگی؟ تو نہیں ہو سکتی, پاسبل ہی نہیں ہے. تو کتنی حدیں ہم نے اللہ کی توڑی, انڈیویجولی بھی اور ایز اے قوم بھی. آپ دیکھ لو مسلمان ممالک میں دیکھ لو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیمس الفاظ, بیہولڈ, کہ اللہ کی قسم اگر یہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی مجھے ان کے ہاتھ کاٹنے پڑتے. اس میں کوئی انڈیویجول جو ہے وہ اللہ کی حد سے اوپر نہیں بڑھ سکتا. ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی یہی بات فرمائی کہ میں بھی یہ نہیں کر سکتا. تو اللہ کی حد جو ہے وہ ایک قائم ہو کے رہنے والی چیز ہے, اور جس کو آج ہم نے اللہ معاف کرے معاذ اللہ ایسے سے غلیظ قسم کے نام یہ دیتے ہیں لوگ کہ یہ ظالمانہ قانون ہے معاذ اللہ. اللہ معاف فرمائے, استغفر اللہ. قرآن کے قانون کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ظالمانہ معاذ اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنائی اس لیے تاکہ آپ کی سوسائٹی سے یہ گناہ ختم ہو. لیکن اللہ معاف کرے, ریپسٹ کیوں ہے ریپ پہ آرام سے وہ کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے حد لاگو نہیں ہے. جب پتہ چلے گا اس کو کہ اس کو اونچے پہاڑ سے دھکا دیا جائے گا یا اونچی جگہ سے پھینکا جائے گا تو پھر دوبارہ وہ ہمت کرے گا یا کوئی اور ہمت کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. تو ادھر کیپٹل پنشمنٹ کی بات آتی ہے. کیپٹل پنشمنٹ جیسے سزائے موت ہے, تو یہ پھر ہماری یہ جو ہیومن رائٹس والے ہیں یہ آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ختم کریں. تو یہ شرط ہے آپ کے پاس, میں وہ بتا دوں کہ یہ جیسے آپ کی IMF کے پروگرامز ہیں, جیسے آپ کی GSP+ اسٹیٹسز ہیں, یا اس میں یہ شرط ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ آپ نہیں دیں گے. تو ہم سرنگوں ہیں اللہ معاف کرے گوروں کے آگے یا پاورز جو دنیا کی ہیں ان کے آگے, لیکن اللہ کے آگے سرنگوں ہونے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کر دیا تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے. اس کے بعد یہ جو آپ FATF کی گرے لسٹ میں تھے, اس میں سے وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے یہ ایک شرط آپ کو ماننی پڑی, کیپٹل پنشمنٹ ختم کرنی پڑی آپ کو. تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے یہی فرمایا جو مشہور حدیث ہے کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے ہی تباہ کی گئیں کہ جب کوئی بڑا ان میں سے کوئی برائی کرتا تھا تو وہ نکل جاتا تھا, بچ جاتا تھا, اور جو کوئی چھوٹا یا ویک کرائم کرتا تھا تو اس کو پکڑ کے اس کو سزا دے دی جاتی تھی. تو یہ ڈبل قانون جو تھے یہ تمہارے سے پہلے قانون جو نیشنز ہیں وہ ڈسٹرائی اس وجہ سے. اس کے بعد تو اس لیے آج میرا اور آپ کے ہمارے جو ملک کا یا ہمارے جو ایز اے سوسائٹی کی گراوٹ ہے اور یا پھر ایز اے امہ کی گراوٹ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ اگر آپ
چند اونچے خاندانوں میں سے ہیں، آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کسی کو خرید سکتے ہیں پیسہ دے کے، یا پاور میں ہے تو آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لیکن اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ ذلیل ہوں گے، آپ عدالتوں کے چکر کاٹیں گے، آپ کو آپ کی 3 نسلیں گزر جائیں گی، آپ کو فیصلہ نہیں ملے گا۔ تو بھائی قصور ہمارا ہے، ہم بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنی حکومت ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے کبھی پریشر ہی نہیں ڈالا حکومت پہ۔ ہم پارٹیز کے ایجنڈاز کے لیے تو نکل جاتے ہیں سڑکوں پہ، لیکن کیا اللہ کی اس قانون کے لیے کبھی کوئی اس طرح کی ایک آپ نے اپنی زندگیوں میں پہلے ہسٹری میں تو پڑھی ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایٹ لیسٹ ایسی کوئی موومنٹ نہیں دیکھی کہ جو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے ایک پراپر ایک پریشر گروپ بنایا جائے۔ کتنی آپ جا کے اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کی وہ جو مینیفیسٹوز ہوتے ہیں اس میں آپ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی سوائے جماعت اسلامی کے یا JUIF کے، سب نے کسی نے بھی نہیں لکھا ہم سود ختم کریں گے۔ یہ تو ہے اسلامک پارٹیز ہیں، اسلام کے مینیفیسٹو میں تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ہم کیوں ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جنہوں نے ان کو مینیفیسٹو میں ہی نہیں ڈالا ہوا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کو ختم کریں گے۔ تو اس میں ہم برابر کے شریک ہیں، ہم نا وی آر کلٹ فالوورز، ہم پرسنالٹی فالوورز ہیں، ہم اللہ معاف کرے معاذ اللہ ایسے معاملات بھی ہیں کہ کئی انڈیویجولز جو کلٹس بن چکے ہیں آج کل، جیسے بڑے بڑے ہمارے پولیٹیشینز ہیں، کلٹس ہیں، مطلب کہ اللہ معاف کرے ان کو یہ جو کہتے ہیں رائٹ ہے تو رائٹ ہے، لیفٹ ہے تو لیفٹ ہے، صبح ہے تو صبح ہے تو شام ہے تو شام ہے، ان کی تو ہم فالوئنگ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی فالوئنگ ہمارے ہاں زیرو ہے، اور یہی ہماری بربادی کا سبب ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کو بنو مصطلق کی طرف بھیجا زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو جب وہ وہاں گئے تو بنو مصطلق کے لوگ نے جب ان کو دیکھا تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے وہ سمجھا کہ پھر کوئی جہاد آ گیا، تو وہ خوشی میں جلدی سے اپنے آرمر اور سورڈز لے کے باہر آ گئے۔ تو وہ جو تھے نا عقبہ ولید ابن عقبہ، یہ ڈر کے نا واپس بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا یہ شاید میرے اوپر حملے کے لیے آ رہے ہیں کہ میں پیسے لینے آیا ہوں مجھ پہ شاید، حالانکہ ان کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ جہاد کے لیے دوبارہ تیار ہو کے سمجھے کہ جہاد کے لیے کال آئی ہے تو ہم باہر آئے۔ تو جب واپس گئے تو انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ اپنے دین سے پھر گئے ہیں اور یہ جو ہے دوبارہ لگتا ہے اپنے پرانے دین پہ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ بنو مصطلق کا آپ کو واقعہ پورا میں نے سنایا تھا کہ جس طرح یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کا سردار کیسے مسلمان ہوئے تھے۔ اور پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ کہ آپ چیک کر کے آئیں کہ خبر سچی بھی ہے یا نہیں۔ حضرت خالد بن ولید جب بنو مصطلق کے پاس پہنچے تو انہوں نے آؤٹ اسکرٹس پہ ویٹ کیا۔ اذان صلاۃ العصر کا وقت ہے۔ حضرت خالد بن ولید آپ کو پتہ ہے وہ ویری انٹیلیجنٹ مین، انہوں نے کہا ارادہ سے نبی ہلّہ بولنے سے میں ذرا دیکھ لوں کہ نماز کی عصر کی اذان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو ان کو عصر کی اذان کی آواز ہے۔ میں نے کہا یہ تو پھر اس طرح ہو ہی نہیں دیتا کہ یہاں پہ نماز تو ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنا دین تو نہیں چھوڑا۔ تو حضرت خالد سے اور پھر جو یہ لوگ ان کے ساتھ تھے وہ اندر گئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ہم تو اس خوشی میں آئے تھے کہ شاید کوئی جہاد کی کال آئی ہے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ تو لیکن میرے خیال سے وہ جو ہیں وہ مس انڈرسٹینڈ کر گئے، اور انہی پہ یہ الفاظ سورہ حجرات کے نازل ہوئے ہیں اس وقت کہ یہ کہ سورہ حجرات 49 سورہ حجرات آیت نمبر 6 Oh you who believe, when a sinful person comes to you with a news, always authenticate it before you believe it, because you may then harm people without knowledge, and then you will be regretful for what you have done. اچھا یہاں پہ ایک الفاظ استعمال ہوئے ہیں Oh you who believe, when a sinful person، یعنی کہ وہ گناہگار آپ کا خبر لے کے آئے، تو اس کو
میں اردو میں پہلے اس کا ترجمہ کر دوں، پھر اس کو تھوڑا سا آپ کو بریف کر دیتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی گناہ گار آدمی آپ کے پاس خبر لے کے آئے، ہمیشہ اس کی پہلے اوتھینٹیکیشن کر لیں. یہ نہ ہو کہ آپ کسی کو ہارم کر دیں اور بعد میں اس کے اوپر افسوس کریں. گناہ گار تو ہم سارے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس اگر آپ کو پتہ ہے کہ بندہ ہی ایسا آیا ہے جو کہ ہمیشہ غلط خبر ہی پھیلاتا ہے، اگر آپ اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں تو سب سے بڑا بیوقوف تو میں ہوں گا. اس لیے پہلی علماء اس کی پہلی تشریح یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اس بات کے لیے مشہور ہے کہ وہ گناہ گار ہے کھلے عام، تو اس کی آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی پہلے وہ کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ بندہ گناہ گار مطلب کہ کس لیول کے آپ نہیں جان سکتے سننے کو، گناہ گاری وہ کیسے کر رہا ہے؟ وہ اس طرح ہی گناہ گاری کر رہا ہے کہ وہ آ کے بیک بائٹنگ کر رہا ہے، اور وہ بیک بائٹنگ اس کو گناہ گاری میں مبتلا کر رہی. تو جیسے ہی وہ آ کے بیک بائٹ کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے یا چغلی لگاتا ہے تو وہ اس وقت کیا ہو جاتا ہے؟ سنفل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر سنفل کا لفظ استعمال کیا. تو یہ دو اس کے پہلو ہیں جو مجھے اور آپ کو پتا ہے. چلیں اور دوسری بات یہ کہ میں اور آپ اگر اپنی زندگی کو اس پہ ٹائم لگائیں، اس کو پہ فوکس کریں، تو میرے خیال سے ہوتا ہے ٹائم نہیں آج کل کہ آپ دوسرے کی زندگی کی طرف زیادہ جو ہے وہ اور rather than finger pointing others ہم جو ہے نا مجھے اپنے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. بعد میں باقیوں کو دیکھ لوں گا، پہلے اپنے آپ کو سیدھا کر لوں. اس کے بعد ایک اور بہت فیمس انسیڈنٹ جو ہوا 9th ہجری کے سٹارٹ میں، اور وہ تھا آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑے سخی انسان تھے حاتم طائی. حاتم طائی تھے لیکن مشرک انفارچونیٹلی، لیکن سخاوت کی انتہا تھی. آپ نے ان کی سخاوت کے بارے میں سنا ہے. اتنے جنرس انسان تھے کہ آخری ڈراپ آف فوڈ بھی گھر میں اترنا تھا وہ بھی دے دیا کرتے تھے. ایک دفعہ ان کے ساتھ واقعہ ہوا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر سے کچھ کھانا چاہتے ہیں. اچھا، ان لوگوں کو بھی انہوں نے امتحان کے لیے ان کی سخاوت چیک کرنے کے لیے کام کیا. انہوں نے کہا کہ کو پتہ تھا کہ گھر میں کچھ نہیں. انہوں نے کہا آپ کھانا طلب کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اچھا، یہ میرے پاس ایک ہی سواری ہے جو اونٹ ہے میرا، اس کو کاٹ لیں اور کھا لیں. یعنی کہ اتنے سخی تھے. میری سواری بھی جو ہے وہ کیا کر دی؟ قربان کر دی کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر سے کوئی خالی حال لوٹے. سخاوت کا یہ حال تھا. اس کے بعد ان کی بیٹی تھی جن کا نام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مشن پہ بھیجا تھا. وہاں پہ ان کی بیٹی جو ہے وہ کیپچر ہو گئی تھی اور ان کو پیش کیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ان کا نام تھا صفانہ، اور انہوں نے کہا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا کہ ہم نے آپ کے اور آپ کے خاندان کے بارے میں، آپ کی جنراسٹی کے بارے میں، آپ کی سخاوت کے بارے میں بہت سنا ہے. ہم بھی انشاءاللہ آپ سے سخاوت سے اور جنراسٹی سے پیش آئیں گے. ان کو ریلیز کر دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے گفٹس اور بہت ساری چیزیں ان کو عنایت فرمائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دیکھ کے وہ مسلمان ہو گئی. اب جب یہ واپس گئی تو ان کا بھائی جو تھے، جب بھی حضرت علی کی فوج انٹر ہوئی تھی، یہ کوئی چھوٹی موٹی ایک مشن ہوگا تو یہ ان کا بھائی بھاگ گئے تھے ڈر کے شام کہ مسلمان مجھے کیپچر نہ کر لے. تو انہوں نے اپنے بھائی کو جا کے بتایا کہ مسلمانوں کے تو اخلاق کیسے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میں جا کے خود دیکھ کے آؤں گا کہ مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہیں. 9 ہجری میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا، اور راستے میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بزرگ خاتون کے ساتھ بات چیت کر رہے. ادھر ہی کا سمجھ گئے کہ یہ انسان جو ہے یہ کنگ نہیں ہے، یہ عام آدمی ہے. کیونکہ کنگز جو ہے نا وہ راستوں میں اپنی عوام کے ساتھ بات نہیں کرتے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے بات کر رہے تھے اور جیسے پاتھ وے پہ چل رہے ہیں اور بہت اولڈ لیڈیز بھی ساتھ ان کے ساتھ ان کی مسائل سنتے جا رہے ہیں، ان کی بات سنتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویلکم کیا اور انہوں نے پھر ان کو بتایا کہ میں عدی بن حاتم تائی ہوں، نام ان کا عدی بن حاتم تائی تھا، اور میں آپ سے ملنے آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلکم نے اور ان کو اپنی گھر میں لے گئے اور گھر میں بٹھایا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کی سمپلسٹی دیکھ کے حیران اور پریشان تھا کہ اتنا بڑے پروفٹ، تو اس سمپلسٹی کو دیکھ کے یہ بھی مسلمان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خوبصورت الفاظ ان کے لیے ادا کیے، ان کی فیملی کے لیے، اور یہ بھی اسلام لے آئے۔ اور صرف ایک لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ سب کے لیے ہے، اسلم تسلم، اسلم تسلم، یہ ہر بندے کے لیے، اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے، اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے، اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے۔ یعنی کہ کس چیز سے بچ جاؤ گے؟ کوئی فوج نہیں کھڑی آپ کو باہر قتل کرنے کے لیے، ڈے آف ججمنٹ میں اللہ تعالیٰ کی روت سے، اللہ تعالیٰ کی غضب سے بچ جاؤ۔ یعنی کہ یہ آج بھی میرا اور آپ کے لیے ہے کہ اسلم تسلم دو لفظ ہیں۔ اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی ہو تو ان دو لفظوں پہ اتفاق کیا کریں کہ یار اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ یقین رکھو، بچ جاؤ گے۔ تو یہ دو لفظ ہیں بڑے آسان سے، اسلم تسلم، اور اس میں یہی ہے کہ آپ آرام سے اپنے آپ کو یاد کرا سکتے ہیں کہ یار اگر میں نے بچنا ہے اللہ کی غضب سے تو مجھے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ فریکوینٹلی استعمال کیا کرتے تھے لوگوں کو دعوت دینے کی۔ اب انشاءاللہ غزوہ تبوک جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا آخری غزوہ تھا، یہ 9 ہجری میں ہوا، اور اس آپ کو پتہ ہے کہ اس میں لڑائی تو نہیں ہو سکی، لیکن اس میں اسباق بہت ہیں، سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ وہ انشاءاللہ کہ پورے راستے کی ٹریولنگ 943 کلومیٹرز ہے، یہ مدینہ منورہ سے تبوک 943 جانا، 943 آنا، تقریباً 1900 کلومیٹر کا فاصلہ۔ اس میں کیا کچھ ہوا، وہاں کتنے عرصہ بیٹھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری غزوہ تھی اور دنیا سے جانے سے پہلے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر حج ہے اللہ کے نبی کا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آخری ایام ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی گزارے۔ تو انشاءاللہ تبوک اگلے لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث آپ لوگوں کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو کھانا کھا کر اس کا شکر ادا کرتا ہے، یا پانی کا خون پی کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ کھانے کا سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ والا بارکۃ اللہ کریں تو اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت ڈال دیں گے، اور اینڈ میں الحمدللہ پڑھ لیں، یا جو دعا ہے کھانے کے اختتام کی وہ پڑھ لیں۔ دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ بیچ کا ٹائم آپ کا سارا عبادت کا کاؤنٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ آخری لقمہ رہ گیا تھا ان کو بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہی، تو انہوں نے بسم اللہ اول آخر پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا ساتھ شیطان بیٹھ کے کھا رہا تھا، آپ اس نے سارا کھانا جو ہے وہ وامٹ کر دیا یا کیا کر دیا۔ تو یعنی کہ اگر بھول جائیں تو بسم اللہ اول آخر پڑھ لیں تاکہ شیطان کا کوئی حصہ نہ ہو آپ کے کھانے میں انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 60 سے کچھ 60 یا اس سے کچھ اوپر یا 70 اور اس سے کچھ اوپر شعبے ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے،
اور سب سے کم درجہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو اٹھا دینا ہے، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یعنی کہ لا الہ الا اللہ جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے اسلام میں انٹری کے لیے، اور جو اس کے بعد جو میکسیمم جو ریکوائرمنٹ نمبر 1 پہ یہ آتا ہے، اور نمبر جو بھی ہے 73 ویسے کہتے ہیں، 73 کہیں یا 77 برانچز ہیں ایمان کی، اس میں جو آخری برانچ ہے وہ یہ کسی کے راستے سے تکلیف دے چیز اٹھا دینا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کی قسم اگر آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یہ سرخ اونٹوں سے بہت بہتر ہے۔ بخاری اور مسلم میں دونوں جگہ یہ ہے۔ سرخ اونٹ آج آپ کہہ لو کہ ٹاپ کلاس جو وہیکل ہے اس وقت آپ کی، وہ اس کو کہتے ہیں ایک طرح سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی، اور دوسری وہ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری۔ ترمذی کی روایت ہے، یعنی کہ خوف سے روئی یا پھر اللہ کے راستے میں جس نے پہرا دیتے ہوئے رات گزاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جہاد میں 100 درجات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے تیار کر رکھا ہے، ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اخلاص کس لیول کا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے جہاد کرنے جاتے ہیں، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ اب کئی جیسے آرمیز ہیں، they are getting paid, they have to fight، ان کے اوپر obligation ہے کنٹری، شاید ان کا وہ رتبہ نہ ہو جو پیور ایک فی سبیل اللہ کے ہاں جہاد کرنے جاتا۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی شہادت اللہ معاف کرے وہ شہادت نہیں ہے، وہ بھی بالکل ایک اول درجے کی شہادت ہے، لیکن اس لیول کی شاید نہیں ہے جو اخلاص ایک بندہ جو کسی سے پیسہ نہیں لیتا، تنخواہ نہیں لیتا، صرف اللہ کی رضا کی خاطر جاتا ہے اور جا کے اللہ کے راستے میں کیا ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، اور اس کا کوئی خواہش نہیں ہے۔ جیسے نہ اس کو مال غنیمت چاہیے، نہ اس کو کوئی تمغہ چاہیے، گمنام ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو ایک دفعہ 2 صحابی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک اور صحابی ساتھ، حضرت سعد بن ابی وقاص سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ صبح جب دشمن کے ساتھ سامنا ہو تو میں ان کے اوپر ایسا وار کروں گا ان کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مار ڈالوں۔ اور ساتھ ایک صحابی تھے وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ یار یا اللہ مجھ پہ دشمن ایسا وار کرے کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور وہ پورے پہاڑ پہ پھیل جائیں، اور میرے ٹکڑے کسی کو دفنانے کے لیے نہ ملے۔ تو جتنے ٹکڑے ہوں گے اتنے میرے درجات کے ہوں گے بلند ہوتے ہیں۔ ابھی 2 بندے ہیں ایک ہی وقت میں دعا کر رہے ہیں، ایک کی دعا بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک کی دعا بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس کے بعد یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے، یا میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ مسلم اور بخاری کی روایت، یعنی کہ اگر آپ رمضان میں عمرے کی توفیق اللہ آپ کو دیتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ افضل تر نماز فرائض کے بعد تہجد کی نماز، مسلم کی روایت ہے۔ یعنی کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ہیں محرم کے ہیں، عاشورہ کا روزہ وہ پتہ ہے 10 کا، لیکن حضور کی خواہش یہ تھی کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ، انہوں نے کہا کہ اگلے سال اگر مجھے ملا تو میں 9ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ اس کے ساتھ ملا لوں گا، کیونکہ یہود جو ہیں وہ بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس کو ڈفرینٹ، لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے وہ حدیث صاحب اگر مشورہ ہے کہ اگر آپ رکھنا ہے تو 9 یا 10 یا 11 کا روزہ رکھیں تاکہ تھوڑی ڈفرینس ہو جائے۔ اور تہجد کی نماز جو ہے وہ سب سے افضل ہے فرائض کے بعد۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذکر کرتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. دونوں انگلیوں کو ساتھ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملایا اور ارشاد فرمایا مراد یعنی کہ انتہائی قرب میں ہوں گے. بخاری کی روایت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس سے نہیں تو وہ مردود ہے. مسلم میں یہ الفاظ ہیں.